بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گری پڑی چیز اٹھانے کا حکم یہ ہے آج کل حدیث مبارکہ میں ہمارا چلتا ہوا موضوع، اور آج اسی سلسلے میں جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق ہے حجاج کرام کی گری پڑی چیز اٹھانے کے حوالے سے۔ یعنی اگر ایک انسان حج پر گیا ہے تو اس کی کوئی چیز وہاں پر گر جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب ہے لقطہ یعنی گری پڑی چیز اٹھانے کا، 3053ویں حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبد الرحمن بن عثمان التیمی کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لقطۃ الحاج، رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور جب صحیح مسلم میں حدیث آ گئی تو اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کتاب اللقطہ میں، باب ہے فی لقطۃ الحاج، 4509ویں حدیث۔ سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عثمان التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ حجاج کرام کی گری پڑی چیز کیوں نہیں اٹھانی؟ تاکہ وہ خود اٹھا سکیں۔ اس لیے کہ حجاج کرام عام طور پر اپنے ساتھ وہ چیز لے کر جاتے ہیں جس کی انہیں اشد ضرورت ہوتی ہے، لہذا انہیں اپنی گمشدہ چیز کا جلدی پتہ احساس ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ حجاج کرام اپنے ساتھ غیر ضروری چیز تو لے کر جانے سے رہے، اور آج کل تو معاملہ اس سے اوپر چلا گیا۔ حرم میں باقاعدہ ایک محکمہ بنایا گیا ہے جہاں گمشدہ چیزیں جمع کرائی جاتی ہیں، اور لوگ وہاں جاتے بھی ہیں اور اپنی چیز حاصل بھی کر لیتے ہیں، اور ایک محدود اندازے کے مطابق ہر سال لوگوں کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز کی تعداد میں چیزیں ان کو واپس ملی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں راستے میں کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کو بالکل نہ اٹھائیں؟ جی اٹھا لینی چاہیے، اٹھا کر اس کو متعلقہ محکمے تک پہنچائیں، اور یہاں پر یہ بات بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو ہی آپ کو وہ گری پڑی چیز ملے آپ فوری طور پر اس کی تشہیر کریں یا متعلقہ محکمے تک پہنچا دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوص طور پر گزارش ہے کہ اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آج کے سبق سے اس 3 الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔